إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنت بالله صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، تورات کو سچ کہنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں تمہیں اس بات کی بشارت اور خوشخبری دینے والا ہوں کہ بے شک میرے بعد ایک نبی اور رسول
دنیا میں تشریف لائیں گے جن کا نام ہوگا جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، جب یہ نبی جس کی بشارت دی گئی تھی دنیا میں واضح دلیلیں لے کر ان لوگوں کے پاس تشریف لے آئے، قالوا ھذا سحر مبین، ان لوگوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی بجائے یہ کہا کہ یہ تو بڑا کھلا جادو ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا رب ہے، جس کے سوا نہ کوئی پیدا کرنے والا، نہ کوئی رزق دینے والا، جس کے سوا کوئی سجدے اور بندگی اور عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ہر قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جس کے افعال میں، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں اس کا کوئی شریک اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تمام حمد و ثنا اور تعریفات کا مالک وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی نہ کوئی بیوی ہے، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ جس کی کوئی اولاد ہے۔ تعریفات کا مالک زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمانے والا وہ اکیلا اللہ ہے، جس کی عبادت میں، جس کی صفات میں اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، چلانے والا، روزی دینے والا، زندگی اور موت، نفع اور نقصان کا اکیلا مالک ہے۔ ان گنت، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود اور سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سید کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جو نبی اس دنیا میں کفر اور شرک کے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا۔ درود اور سلام اس پیغمبر پر جو لوگوں کو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا تھا۔ درود اور سلام اس پیغمبر اور رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کفر اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے اور دنیا میں توحید اور اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ درود اور سلام اس پیغمبر پر جس نے بیت اللہ میں پڑے ہوئے 360 جعلی بتوں کو توڑ کر غیر اللہ کی بندگی کرنے والوں کو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ایک اللہ کے در پہ جھکایا تھا۔ خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لانے والے نوجوان دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، تکریم اور توقیر کے لائق ماؤں اور بہنوں، اس کائنات کو پیدا کرنے والے میرے اور آپ کے خالق و مالک نے دنیا میں اپنے بندوں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک
1,00,000 سے زیادہ پیغمبر، نبی اور رسول دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان رسولوں اور نبیوں کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، سوچ یہ ہے، نظریہ یہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس سلسلے کو اللہ نے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیا تھا، یہ سارے نبی اللہ کے بندے ہیں۔ ان کو بھیجنے والا، ان کو شریعت دینے والا، ان پہ وحی نازل کرنے والا، ان کو کتابیں عطا کرنے والا، ان کو دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے۔ مسلمان ان سارے نبیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، دل میں ان کے لیے احترام رکھتا ہے۔ مسلمان ہر نبی کو مانتا ہے، ہر نبی پہ ایمان رکھتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، ہر پیغمبر کو ہم مانتے ہیں، ہر نبی پہ ہمارا ایمان ہے، ہر نبی کو ہم، ہر رسول کو ہم حق اور سچ مانتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے مسلمان کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد لازمی اور ضروری ہے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازل ہونے کے، آپ کے مبعوث ہونے کے بعد اب کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی، کسی نبی کی کتاب نہیں چل سکتی۔ اب دین نافذ ہوگا، شریعت چلے گی، عمل ہوگا، اتباع ہوگی، پیروی ہوگی، صرف آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہوگی۔ اور اس آخری نبی کا کلمہ پڑھے بغیر، اس کی اطاعت کیے بغیر، اس پہ ایمان لائے بغیر اللہ کے ہاں نہ کوئی عمل قبول ہے، نہ ایمان قبول ہے، نہ اسلام قبول ہے، نہ اللہ کے نزدیک اس نبی کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی نیکی قبول ہوگی۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا فرمائی، نبی اور رسول بنا کے دنیا میں بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں نبوت ملنے کے بعد، رسالت نصیب ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو کیا پیغام دیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہ فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل، میں عیسیٰ ہوں، مریم کا بیٹا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے رسالت اور نبوت عطا کرنے والا وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس کا نام تورات ہے، میں اس تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور میرے آنے کا دوسرا مقصد یہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دینے، خوشخبری سنانے، یہ خبر دینے آیا ہوں، میں عیسیٰ ہوں، مجھے نبی بنانے والا، رسول بنانے والا، پیدا کر کے دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے۔ میرے بعد ایک نبی دنیا میں آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔
میرے بعد یہ دنیا میں آئیں گے، امام الانبیاء ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، میں تمہیں اس آخری نبی کی بشارت اور خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کائنات کے لوگوں کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے ظالم، جاہل، جھوٹے لوگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وحی کو، پیغام کو، ان کی شریعت کو بھلا دیا، انکار کر دیا۔ دنیا کے ان ظالموں، جاہلوں اور جھوٹے لوگوں نے، بد نصیب اور بدبختوں نے اسی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا جس عیسیٰ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اہل کتاب میں سے نصرانی اور عیسائی لوگ، ان عیسائیوں نے اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولا، اللہ کے بارے میں الزام لگایا، اللہ کی ذات پہ بہتان باندھا، دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا گناہ کیا جس کا نام شرک ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بندے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا شریک بنا دیا، عبادت شروع کر دی، بندگی شروع کر دی، دعائیں کرنا شروع کر دی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے۔ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بیوی اور اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ان جھوٹوں پر، ان کافروں پر اللہ کی لعنت برسے گی قیامت تک۔ انہوں نے اللہ کے رسول، اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن، وحی اور اللہ کے پیغام کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے سیکھتے ہیں، قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ اے قرآن بتا، یہ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ اور اس کی ماں مریم علیہ السلام کو ان ظالموں نے، ان جھوٹے کاذبوں نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قرآن ہم تجھ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کون ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ نبی بنانے والا کون ہے؟ رسالت دینے والا کون ہے؟ ان کو نبوت اور وحی عطا کرنے والا کون ہے؟ ان کے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں عیسیٰ کو روزی عطا کرنے والا کون ہے؟ عیسیٰ نے وفات پانے کے بعد کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ قرآن تو بتا۔ اللہ نے سورت مریم میں اور اس کے علاوہ ہر سورت میں، ہر پارے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے عیسائیوں کے جھوٹ کو، عیسائیوں کے بہتان کو، عیسائیوں کے گناہ کو، عیسائیوں کے شرک کو کھول کے بیان کر دیا۔ اور قرآن نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یہ جھوٹے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے بندے اور رسول کو اللہ کے مقابلے میں شریک بنا کے بیٹھے ہیں۔ قرآن نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا کون ہے اور اللہ نے کس طرح اپنے اس بندے عیسیٰ کو پیدا فرمایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر، وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتے ہیں۔ سورت مریم ہے، 16واں پارہ ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا قصہ اور واقعہ کھول کے بیان فرما دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے محبوب پیغمبر، سید کائنات، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، مریم علیہ السلام مشرقی علاقے میں باہر دور دراز جگہ میں چلی گئیں، علیحدہ ہو گئیں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتی تھیں، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے پردہ کرتی ہیں، علیحدہ ہوتی ہیں، تنہائی میں جاتی ہیں، پردہ کر کے تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ اسی دوران فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کے پاس ہم نے اپنے ایک خاص فرشتے کو نازل فرمایا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یہ اللہ کا فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس اترتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو انسانی شکل میں مریم کے پاس بھیجا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام اکیلی ہیں، تنہا ہیں، جب انسانی شکل میں ایک مرد کو دیکھتی ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، فرماتی ہے میں تجھ سے اللہ کی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقی ہے۔ گھبرا جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، اچانک ایک مرد کو دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگتی ہیں۔ اس اترنے والے نے، اس آنے والے نے مریم علیہ السلام کو کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک، فرشتے نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے تیرے رب نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مجھے رب نے بھیجا اس کام کے لیے ہے کہ مریم علیہ السلام کو ایک خوبصورت اور پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سنا کے آؤ۔ مریم علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنی۔ قالت انا یکون لی غلام، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دل وحشت اور خوف سے بھر گیا، پریشانی کے عالم میں ڈوب گئیں۔ انا یکون لی غلام، عجیب و غریب بات ہے، مجھے بیٹا کیسے مل سکتا ہے، میں بچے کی ماں کیسے بن سکتی ہوں، یہ ممکن کیسے ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، میری منگنی، میری شادی، میرا نکاح ہوا نہیں ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں، نکاح ہوا نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، بدکار بھی نہیں ہوں، بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ قال كذلك، خوشخبری دینے والے نے، اللہ کے فرشتے نے مریم علیہ السلام سے فرمایا کذالک، مریم تو مان یا نہ مان،
انکار کر یا مان جا، یہ تیری مرضی ہے، لیکن رب کا فیصلہ ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ رب نے منظور کر لیا ہے، رب نے فیصلہ کر لیا ہے، رب کے ہاں یہ فیصلے لکھے جا چکے ہیں۔ کذالکی، مریم تیرا ذہن نہیں مانتا، تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا نکاح نہیں ہوا، تیرے نزدیک یہ ممکن نہیں ہے، دنیا میں ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے، کسی عورت کو بغیر خامند کے بچہ ہو نہیں سکتا، تو نہ مان، کائنات انکار کرے، عقل تسلیم نہ کرے، کذالک تیرے رب نے ایسا کرنا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ قال ربکی هو علی ہین، تیرے رب نے پیغام دے کے مجھے اتارا ہے، مریم کو پیغام سنا دو، یہ کام تیرے رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تیرے بطن سے، تیرے پیٹ سے بغیر خامند کے بیٹا عطا کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا فرمایا تھا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تیرے لیے بیٹا پیدا ہوگا، وہ بیٹا پوری دنیا کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی بنے گا، معجزہ بنے گا، لوگوں کے لیے ایمان کا باعث بنے گا، لوگ اس بچے کی پیدائش پہ اللہ پہ توکل بڑھا دیں گے کہ ہمارا رب وہ ہے جو بغیر خامند کے کسی عورت کو بیٹا عطا کرنے پہ قادر ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم یہ فیصلہ ہو کے رہے گا، یہ کام پورا ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر مریم علیہ السلام حاملہ ہوتی ہیں، حمل ٹھہرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حاملہ ہونے کے بعد اپنے اس حمل کو لے کے دور چلی جاتی ہیں، بستی سے الگ ہو جاتی ہیں، تنہائی اختیار کر لیتی ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، حمل وضع ہونے کا وقت قریب آتا ہے، اکیلی مریم ہے، تنہا ہے، حمل وضع ہونے کا، بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت ہونے والی تکلیف مریم علیہ السلام کو باہر کھجور کے درخت کے پاس لے جاتی ہے۔ مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے قریب ٹیک لگا کے سہارا لے کے بیٹھ جاتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، بچہ پیدا ہوگا، معاشرے میں، گلی محلے میں، گاؤں میں لے کے جاؤں گی، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، تانے سننا پڑیں گے، تنقید ہوگی، میری شرافت کا جنازہ لوگ نکالیں گے، تانے دیں گے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لوگ بھلا دیں گے، اس بچے کے پیدا ہونے پہ اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش اس سے پہلے میں مر جاتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، یہ وقت مجھے نہ دیکھنا پڑتا، میرا نام و نشان مٹ جاتا، میرا تذکرہ دنیا میں کہیں نہ ہوتا، میں کیا منہ لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گی۔ اللہ نے وحی اتاری، مریم علیہ السلام کو حوصلہ دیا، مریم تو میرے سہارے میں ہے، تو میرے توکل میں ہے، تجھے بیٹا عطا کرنے والا میں ہوں، تجھے بغیر خامد، بغیر شادی، بغیر نکاح کے حمل عطا کرنے والا میں ہوں، تجھے بے سہارا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، مریم کو قریب سے آواز آتی ہے، لا تحزنی، مریم پریشان کیوں ہوتی ہے؟ غم کس بات کا ہے؟ دکھ اور فکر کس بات کی ہے؟ جس نے تجھے اپنی قدرت سے حمل عطا کیا ہے، تیرا دفاع کرنے والا وہ رب موجود ہے، تجھے لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کی سخت جملوں سے تجھے بچانے والا اللہ موجود ہے۔
قد جعل ربکی تحتکی سریہ، صحرا میں ہیں، کوئی خدمت کرنے والا ڈاکٹر نہیں، کوئی پاس عورت نہیں، اللہ نے فرمایا مریم تیرے پاؤں کے قریب سے ہم نے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ نے مریم کو پھر ارشاد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے کو حرکت دے، اس کو ہلا، تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کے تنے کو ہلانا تیرا کام ہے، پکی ہوئی تازہ کھجوریں گرانا اللہ کا کام ہے۔ علماء لکھتے ہیں جس طرح مریم علیہ السلام کو بغیر خاوند کے حمل ٹھہرا تھا، یہ کھجور کھوکھلی تھی، خشک تھی، کھجور کا موسم بھی نہیں تھا، مریم علیہ السلام کو اللہ نے جس طرح بغیر خاوند کے حمل اور بیٹا عطا کیا، اسی طرح مریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے بے موسمی تازہ کھجوروں کا بندوبست فرما دیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بچے کی پیدائش ہو گئی، فرمایا مریم یہ کھجوریں تیرے پاس موجود ہیں، پانی تیرے پاس موجود ہے، کھجوروں کو کھا، پانی پی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اب بچہ تیری گود میں ہے، شادی اور نکاح تیرا ہوا نہیں، اگر تجھے اپنے علاقے کا کوئی بندہ ملے، کوئی بشر تیرے ساتھ ملاقات کرے، تو نے کلام نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنی ہے، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا، جو تیرے ساتھ کلام کرے گا اسے اتنا کہہ دینا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، نظر مانی ہے، آج میں کلام نہیں کروں گی، آج میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گی، کسی کے تانے کا، کسی کے جملے کا، کسی کی بات کا جواب مریم تو نے نہیں دینا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا کر اپنے گھر میں، گاؤں میں، محلے میں، علاقے میں جاتی ہیں۔ بیٹا پاس ہے، مریم کنواری ہے، علاقے میں، محلے میں داخل ہو رہی ہیں۔ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، لوگوں نے مریم کی گود میں بیٹا دیکھا، کہا مریم بڑا عجیب اور انوکھا کارنامہ سر انجام دے کے آئی ہے، عجیب کام کر کے آئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرے باپ نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا تھا، بڑے نیک باپ کی بیٹی تھی۔ وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی کوئی گناہگار نہیں تھی، تیرا بھائی بڑا نیک، تیرا باپ بڑا نیک، تیری ماں بڑی نیک، تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ فاشارت الی، مریم تانے سن رہی ہے، جملے سن رہی ہے، کوئی جواب نہیں دے رہی۔ فاشارت الی، اپنے اس بچے کی طرف جو گود میں ہے اشارہ کرتی ہیں، کہا اس سے پوچھ لو، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا مریم جواب تجھے دینا پڑے گا، شادی اور نکاح کے بغیر بیٹا لے کے آئی ہے، جواب دے، کیا انوکھا کام کیا ہے، ہم تیرے اس بچے سے کیا پوچھیں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو چند دن کا بچہ ہے، ابھی گود میں ہے، یہ ہماری بات کا جواب کیا دے گا؟
پھر اللہ کی قدرت واضح ہوئی۔ جس اللہ نے مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا عطا فرمایا تھا، اسی رب نے اس چند دن کے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرما کے مریم کی پاک بازی کو بیان فرما دیا۔ قال انی عبد اللہ۔ ان عیسائی ظالموں نے، ان جھوٹوں نے، اللہ کے باغیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا شریک قرار دے دیا، جبکہ حقیقت قرآن بیان کرتا ہے، وہی اللہ کی بیان کرتی ہے۔ ظالموں، جاہلوں، تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن تو بتا عیسیٰ کون ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کے جھوٹ کو بیان کیا، عیسائیوں کے کفر کو واضح کیا، عیسائیوں کے شرک کو کھول کے بیان کیا۔ قرآن نے کہا یہ جھوٹے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے کو، اللہ کے بندے عیسیٰ کو اللہ کا شریک بنا کے جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، چند دن کے ہیں، سب سے پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ سب سے پہلا بول، سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا وہ یہ تھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، عبد اللہ، میں اللہ کا غلام اور اس کا بندہ ہوں۔ مجھے پیدا کرنے والا، مجھے دنیا میں بھیجنے والا، مجھے بنانے والا، مجھے دنیا میں پیدا کرنے والا میرا رب اللہ ہے۔ عبد اللہ، میں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، اس کے در کا محتاج ہوں، اس کے در کا فقیر ہوں، میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمانی ہے۔ وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبوت بھی عطا کرنی ہے۔ یہ ہے عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ ہے نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جو عیسیٰ کو رب کہتا ہے، اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا ہے۔ یہ اللہ کا بھی نہیں بنا، یہ عیسیٰ کا بھی نہیں بنا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ عیسیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، رب مجھے نبوت دے گا، رب مجھے کتاب اور شریعت اور وحی عطا فرمائے گا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام گود میں اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں، میں جہاں بھی ہوں گا اللہ مجھے برکتیں عطا کرے گا، اور میرے رب نے مجھے نبی بنا کر، شریعت دے کر، مجھے وحی دے کر اس بات کا حکم دیا ہے، عیسیٰ جب تک تو نے زندہ رہنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور پھر وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، میں گناہگار نہیں، اللہ کا نافرمان نہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ مجھ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی جس دن میں پیدا ہوا، جس دن اللہ مجھے اٹھائے گا، اور جس دن مجھے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، میرے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہوگی۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، عیسیٰ کو رب کہنے والے جاہلوں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے بے وقوفوں،
عیسیٰ کو اللہ کا شریک بنانے والے جھوٹو، اللہ کو عیسیٰ کا برابر کہنے والوں، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، اور جو بیٹا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے، رب وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، کہاں بہکے پھرتے ہو؟ شرک کی گندگی میں، کفر کے اندھیروں میں، ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں گم پھر رہے ہو۔ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، عیسیٰ رب کا حصہ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بندہ اور مریم کا بیٹا ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے سچی بات، کھری بات، تم شک کرتے ہو، بہکتے ہو، بھٹکتے ہو، گمراہ ہو، جو عیسیٰ کو اللہ کے برابر بناتے ہو۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا ان یکون لہ کن فیکون، فرمایا اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اولاد بنائے۔ اللہ پاک ہے، مبرہ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو کسی بندے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کی طاقتیں بہت بڑی ہیں، وہ جب کوئی کام کرنا چاہے کن فیکون، وہ کن کہتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، عیسیٰ کا رب بھی اللہ ہے، عیسیٰ کی ماں مریم کا رب بھی اللہ ہے، تم سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، سیدھی راہ ہے جو جنت کی طرف جانے والی ہے۔ یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن نے ان اہل کتاب کو، ان عیسائیوں کو اس بات کا پیغام دیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ قرآن نے کہا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے مت بڑھو، اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ مت بولو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا، انتہوا خیر لکم، عیسیٰ کو رب کہنے والوں، اپنے اس کفر سے، شرک سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ باز نہیں آؤ گے، قیامت تک دنیا میں تمہارے اس شرک کی وجہ سے لعنتیں تم پر برستی رہیں گی، قیامت کے دن بھی تم اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اور آخری بات، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ عیسیٰ کو رب کہنے والے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، ان سارے عیسائیوں کو بھی اللہ اپنے سامنے لے آئے گا۔ پھر اللہ عیسیٰ سے پوچھے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، عیسیٰ تجھے میں نے پیدا کیا تھا، نبوت دی تھی، نبی بنایا تھا، کیا تو نے دنیا میں لوگوں کو پیغام دیا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ یہ لوگ، یہ عیسائی تجھے اور تیری ماں کو رب کہتے رہے، تیری اور تیری ماں کی عبادت کرتے رہے، کیا ان لوگوں کو یہ پیغام، یہ سبق تو نے پڑھایا تھا؟
قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، نہ تیری بیوی ہے نہ تیری اولاد ہے، تو اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ تیری ماں ہے نہ تیرا باپ ہے، تو پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو جانتا ہے یہ سبق میں نے انہیں نہیں پڑھایا، یہ تعلیم انہیں میں نے نہیں دی۔ اللہ تو جانتا ہے شرک اور کفر کی دعوت میں نے نہیں دی۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے شرک اور عبادت کا انکار کریں گے، اور یہ عیسائی قیامت کے دن عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کی وجہ سے، عیسیٰ کو اللہ کا شریک کہنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سیاہ چہرے ہوں گے، ذلت چھائی ہوگی، ذلیل بدنام اور ناکام ہو کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بندے کو، اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا۔ اللہ ہمیں توحید کو سمجھ کر توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور کفر کی گندگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔